نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں پر امامت پر مامور کیا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کو نہ صرف غزوہ بدر میں شریک سمجھا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت سے بھی حصہ دیا گیا؟ وہ داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہ شخص تھے جو کہ غنی ہوئے تھے، لیکن ان کو وہ تمام انعامات اور وہ تمام امتیازات و خصوصیات حاصل ہوئیں جو کہ غزوہ بدر کے اندر شریک لوگوں کو حاصل ہوئیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وائف حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت عثمان کی وائف زوجہ محترمہ تھی، تو وہ بیمار تھی، تو بیماری شدید تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں رہ کر اپنی اہلیہ کی تیمارداری اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رکنے کا حکم دیا، وہ جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو اپنی توقع کے خلاف کفار مکہ کے لشکر سے جنگ لڑنی پڑی؟ تو یہ کویسچن بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمان میدان بدر میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ تو میدان بدر میں اس قافلے کا پیچھا کرتے کرتے پہنچے تھے جو کہ مسلمانوں جن کے اوپر مسلمان جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک اچانک ایک لڑائی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کو طے کروایا، وگرنہ مسلمانوں کا ارادہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد ہم کچھ انفارمیشن لیں گے لشکر قریش کی تعداد کے حوالے سے۔ جب لشکر قریش مکہ معظمہ سے چلا تو اس کی تعداد 1500 سے کچھ کم تھی، اور جب بدر پہنچے تو ان کی تعداد 950 جوان تھے اور ساتھ کچھ بوڑھے بھی تھے، جو کہ ٹوٹل جو ہے وہ 1000 کی فگر جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ قریش کے لشکر میں 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے، اور یہ پورے جو ہے وہ فروکر کے ساتھ اور پورے تیاری کے ساتھ جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ میدان بدر کے حوالے سے کچھ اور انفارمیشنز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں شریک ہوئے، لیکن آپ کی قیام گاہ جو ہے وہ الگ بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کا جو نام تھا اسے عریش کہا جاتا ہے۔ عریش ایک سائبان، ایک چھپر، ایک پلیٹ فارم کی شکل کا تھا، چھت اس کے اوپر تھی اور چاروں طرف سے وہ اوپن تھا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عریش کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تیاری انصار کے سردار سعد بن معاذ جو کہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے کی تھی، اور اس کے بنانے کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں سے ایک چھت والا چبوترا جو ہے وہ تیار کیا گیا، اور ٹیلے پر اس عریش کو اس لیے بنایا گیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائے میں اونچی جگہ سے لڑائی کے میدان کو ہر لمحہ دیکھ سکیں اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق احکامات جو ہے وہ دے سکیں۔ میدان بدر میں اسلام کی سب سے جرأت و شجاعت والی شخصیت کون تھی، اور وہ بزرگ ترین ہستی کون سی تھی؟ غزوہ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی سب سے پہلے آگے بڑھے؟ تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ عمر میں کافی بڑے تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والے تھے، لیکن اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی شجاعت، دلیری، جرأت اور بہادری کا وہ ثبوت دیا جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ شجاع
یعنی کہ سب سے زیادہ بریو اور بہادر تھے. آپ غزوہ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور کسی بھی دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک نہ آنے دیا. اور جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دور ہٹا دیا. گزشتہ کلاس میں ہم نے جذبہ ایمانی کے حوالے سے ایک ٹاپک پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ میدان بدر میں شریک ہوئے تھے. آئیے آج ہم تھوڑی سی انفارمیشن اس ٹاپک کے اوپر بھی لیں گے کہ وہ کون کون سے قریبی رشتہ دار کن کن کے سامنے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے قریبی رشتہ دار؟ ہم سب سے پہلے بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے غزوہ بدر میں؟ ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد جناب ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہیں. ان کے خامد جناب ابو العاص جو ہیں وہ بھی مشرکوں کے لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے. اسی طرح آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا زاد بھائی نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کا بیٹا مسعود بن امیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مد مقابل ان کے سامنے کون سے قریبی عزیز تھے؟ تو ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا جناب عباس بن عبد المطلب اپنے سگے بھائی کے مد مقابل تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے قریبی عزیز ان کے مد مقابل تھے؟ تو وہ ان کے صاحبزادے عبد الرحمن تھے. علی بن ابی طالب رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کہ کون سے قریبی عزیز غزوہ بدر کے موقع پر ان کے مد مقابل تھے؟ تو حضرت علی کے سگے بھائی چھوٹے بھائی عقیل بن ابی طالب جو ہے وہ ان کے مد مقابل تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے عزیز ان کے مد مقابل تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل ان کے ماموں عاصی بن ہاشم بن مغیرہ جو ہے وہ ان کے مد مقابل تھے. تو یہ ایک ٹاپک تھا جو کہ جذبہ ایمانی کے لحاظ سے ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا اور آج اس کے حوالے سے میں نے آپ کو انفارمیشن دی کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی رشتہ دار میدان جنگ میں ان کے مد مقابل تھے. قوم موسیٰ کا ایک فرعون تھا جس کی ہلاکت تباہی اور بربادی سمندر میں غرق ہونے کی وجہ سے ہوئی. اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرعون تھا. اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ تو غزوہ بدر کے دن وہ کون سا مشرک تھا جس کی ہلاکت کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی؟ یعنی کہ وہ کون شخص تھا جس کے لیے اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ وہ ہلاک ہو جائے؟ وہ ابو جہل تھا. اور ابو جہل کو ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. وہ کون سے دو انصاری نوجوان تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا؟ وہ معاذ اور معوذ تھے. معاذ اور معوذ دونوں ہی حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھے ہی ابو جہل کی طرف لپکے، لیکن سب سے پہلے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر تلوار سے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے. ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ تو ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا. جب معاذ نے ابو جہل پر پہلا وار کیا تو وہ پہلا وار کہاں کیا گیا اور وہ پہلا وار کہاں تک کارگر ہوا؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ آور ہونے میں پہل کی اور انہوں نے پہلا وار ابو جہل لعین کی پاؤں کی نصف پنڈلی تک کیا اور ان کے پاؤں کو نصف پنڈلی تک جو ہے اس کے پاؤں کو کاٹ ڈالا. اور دوسرا وار معوذ نے کیا اور ان
کو بالکل زخموں سے چور کر کے بالکل جو ہے وہ زمین کے اوپر پھینک دیا، اور پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کو کاٹا۔ معاذ اور معوذ نے تو اس کو شدید زخمی کر دیا، اور اتنا شدید زخمی کر دیا کہ یہ پھر زمین کے اوپر خاک کے اندر جو ہے وہ تڑپتا رہا۔ اور پھر جب غزوہ بدر اپنی انتہا کو پہنچا، اختتام کو پہنچا، تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کو جو ہے وہ کاٹا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معاذ اور معوذ نے اطلاع دے دی کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کے لیے۔ تو وہ کون سے صحابی تھے جن کو ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا؟ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس پہنچے تو اس پر نزع کی کیفیت طاری تھی، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سینے کے اوپر چڑھ بیٹھے اور اس کو قتل کرنے لگے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اس وقت کہا کہ اللہ کے دشمن، کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ اللہ نے تجھے بڑا ہی ذلیل کیا ہے۔ تو ابو جہل نے مرتے وقت کیا خواہش کی تھی؟ ابو جہل نے کہا کہ کاش مجھے کسان نے نہ قتل کیا ہوتا، اور ابو جہل نے مرتے وقت انصار کو کسان کہہ کر حقارت کا اظہار کیا۔ تو ابو جہل نے پھر جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر کاٹنے لگے تو کہا کہ میرے سر کو ذرا نیچے سے کر کے، یعنی کہ گردن سمیت جو ہے وہ کاٹنا، تاکہ پتہ چلے یہ ایک سردار کا سر ہے۔ تو ابو جہل کی اکڑ اور اس کی سرکشی جو ہے وہ موت تک جو ہے وہ موجود رہی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کا سر کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے تو آپ اللہ کے سامنے روئے، گر گڑائے، اور آپ نے وہ عریش جس کی تیاری کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے انفارمیشن دے دی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں کتنی ہی مرتبہ عریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا، اور میں 3 دفعہ آپ کو 3 مرتبہ جو ہے وہ بار بار دیکھنے گیا۔ جب بھی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی زیادہ جو ہے وہ ذکر کرتے رہے، اور کون سا ذکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ جو ہے وہ پڑھا؟ وہ کلمات یہ تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن بار بار جس کلمے کو ادا کیا وہ یہ کلمہ تھا، یا حیو یا قیوم۔ فرشتوں کی آمد بھی ہوئی۔ اب فرشتوں کے حوالے سے ہم کچھ انفارمیشن جو ہے وہ لیں گے۔ غزوہ بدر کے دن جبریل کی آمد کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو دی؟ وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں جبریل کی آمد کی خبر جناب ابوبکر کو دی؟ تو وہ یہ الفاظ تھے، ابوبکر اللہ کی مدد آ پہنچی، یہ جبرائیل ہیں اور انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور اسلحہ جنگ سے جو ہے وہ آراستہ ہے۔ غزوہ بدر کے دن بنو غفار کے ایک مشرک نے ایک پہاڑ سے کیا دیکھا جو کہ ثبوت تھا کہ اس غزوہ بدر میں فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بنو غفار کا وہ مشرک اور اس کا بھائی پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکڑا ان کے قریب آ گیا ہے، اور اس ٹکڑے میں سے گھوڑوں کی ہنہنانے کی یعنی کہ گھوڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اسی اثنا میں انہوں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا، حیزوم، یہ فرشتے کا نام تھا، حیزوم آگے بڑھو۔ تو جب بنو غفار کے اس مشرک نے یہ غیبی آواز سنی تو اس کے اوپر یہ اثر ہوا کہ وہ گر پڑا اور اس کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور اسی وقت جو ہے وہ مر گیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد مسلمان ہو گئے تھے، وہ
غزوہ بدر کے دن فرشتوں کی مدد کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی دشمن کا پیچھا کرتا تو وہ مومن اوپر کی طرف سے تازیانہ یعنی کہ کوڑا رسید کرنے کی آواز سنتا اور کسی اندیکھے سوار کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ ہزوم آگے بڑھ، اور اچانک مسلمان مشرک کو زمین پر پڑا پاتا اور دوسری مرتبہ کسی اور حق کے دشمن کو دیکھتا تو اس کی ناک جو ہے وہ زخمی ہو جاتی۔ اب یہ ہزوم کون تھا، کس کا نام تھا؟ تو یہ ہزوم حضرت جبرائیل کے اس گھوڑے کا نام تھا جس کے اوپر حضرت جبرائیل میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ دو غزوات ایسے ہوئے جن میں فرشتوں کا نزول ہوا، ایک غزوہ غزوہ بدر ہے اور دوسرا غزوہ غزوہ حنین ہے۔ اب ان دونوں غزوات کے اندر جو فرشتے شرکت کے لیے آئے ان میں کیا فرق تھا؟ ان میں فرق یہ تھا کہ بدر کے دن فرشتوں نے سفید امامے باندھ رکھے تھے جن کی لٹیں شملے جو ہیں وہ پیچھے کی طرف تھیں، اور جنگ حنین میں سرخ امامے پہن رکھے تھے، لیکن غزوہ بدر کے علاوہ کسی دن انہوں نے تلوار نہیں چلائی۔ غزوہ حنین میں فرشتے آئے ضرور تھے لیکن وہ مسلمانوں کو قوت و طاقت دینے کے لیے اور مسلمانوں کو دلی ڈھارس دینے کے لیے آئے تھے۔ اس دن فرشتوں نے کوئی بھی تلوار نہیں چلائی تھی۔ ایک ہی دنیا کے اندر غزوہ ہوا کہ جس میں باقاعدہ فرشتوں نے تلوار چلائی، وہ غزوہ بدر ہے۔ تو اس لیے غزوہ بدر کے علاوہ کسی دن بھی فرشتوں نے اور جو ہے وہ تلوار نہیں چلائی۔ غزوہ بدر میں اترنے والے مسلمانوں کی مدد کے لیے آنے والے فرشتے کس آسمان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ تیسرے آسمان سے آئے تھے۔ شہدائے بدر یہ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھ آئے ہیں۔ قریش کے جو مقتولین تھے وہ 70 تھے اور 70 ہی جو ہے وہ قیدی بنائے گئے۔ تو شہدائے بدر کی تعداد جو ہے وہ 14 تھی، اور ان میں 3 مہاجر تھے، عبیدہ بن حارث، مہجہ بن صالح اور عمیر بن ابی وقاص، اور 6 جو ہے وہ انصار تھے، حارث یا حارثہ بن سراقہ، معوذ، یہ وہی جو معاذ اور معوذ جنہوں نے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا تھا، معوذ بن افراء، یزید بن حارث، عمیر بن حمام، رافع بن معلہ اور سعد بن خیثمہ۔ اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم اور میدان بدر سے واپسی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ سب سے پہلا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی امت تھی جس کے لیے مال غنیمت کے استعمال جو ہے وہ حلال کیا اور اس کو آپس میں باہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ پہلی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول جتنا جس کو چاہیں دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کہاں پر جا کے تقسیم کیا؟ آپ نے مدینہ میں پہنچ کے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا تھا، بلکہ مدینہ سے پہلے ہی آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا تھا۔ تو وہ صفرا کی گھاٹی کو عبور کر کے ایک اور گھاٹی آتی ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کتنے صحابہ کو لڑائی میں حصہ نہ لینے کے باوجود مال غنیمت میں سے حصہ ملا؟ وہ 8 صحابہ تھے۔ ان میں سے 3 جو ہے وہ مہاجر تھے اور 5 جو ہے وہ انصار تھے، اور مہاجرین میں جن کو حصہ ملا وہ کے شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ تو تھی میدان بدر غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا، تاکہ ایک تو ہماری ریویژن ہو جائے اور دوسرا ہمیں مین اہم باتیں جو ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے معلوم ہو جائیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی معلومات کے بعد اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ پڑھیں گے غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے لیسنز۔ غزوہ بدر کے اسباق کیا ہیں؟ غزوہ بدر کے اسباق میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے انوائرمنٹ اور حالات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کریٹ کرتے ہیں۔ اب مسلمان جب نکلے تھے
تو وہ قافلے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے تھے، اور مشرکین جو مکہ سے نکلے تھے وہ بھی اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، وہ پوری تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اور مسلمان تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر جو فیصلہ کر لیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کو کر کے دکھایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 42 میں کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم اس غزوہ بدر کے دن باہم لڑائی نہ کرتے، تم کہتے کہ ہم آئندہ کسی ٹائم جو ہے وہ لڑیں گے اور پھر ہم مقابلہ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون ہم میں سے قوت و طاقت والا ہے، اور تم کوئی میعاد، کوئی وقت مقرر کر لیتے، تو پھر تمہارے اس وقت کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا۔ یعنی کہ مسلمان ہی اگر یہ چاہتے کہ ہم ابھی تک تیاری میں نہیں ہیں، تو مشرکین کو یہ آفر کر دیتے کہ بھائی کچھ مہینے کے بعد دوبارہ آ جانا، پھر ہم مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون ہم میں سے قوت و طاقت والا ہے۔ تو اللہ فرماتے اگر تم کوئی وقت مقرر کر لیتے تو اس وقت مقررہ کے اوپر تم شاید کہ جمع نہ ہوتے، لیکن اللہ نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ کیا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو اب فتح سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور مسلمانوں کو ایک قوت کے طور پہ پورے عرب کے اندر منوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا تھا اللہ اس کو پورا کر گزرے۔ تو یہ ایک لیسن ہے ہمیں غزوہ بدر کے حوالے سے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں، ہم کچھ ترتیب دیتے ہیں، ہم کچھ پلان کرتے ہیں، لیکن ایک وہ ذات ہے جو کہ سب سے بڑی پلانر ہے اور سب سے بہترین پلانر ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ پھر اس طرح سے ڈیولپمنٹس کرتے ہیں، اس طرح سے کریٹ باتیں جو ہم ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب جب انسان ایسے حالات میں آ جاتا ہے، غزوہ بدر کے لیسن میں سے پہلا لیسن کیا ہے کہ ایک انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، انسان کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے۔ اب اگر انسان اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ جو اللہ نے اس کے لیے سوچا ہوا ہے، تو پھر وہاں پہ انسان گھبرائے نہیں بلکہ اللہ سے مدد مانگے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں نکلے تھے مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ مشرکوں سے مقابلہ ہو جائے، اور وہ میدان بدر میں آمنے سامنے بھی ہو گئے۔ اب یہ ایک سینیریو بن چکا ہے مسلمانوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی مشرکوں کے ساتھ مقابلے کا۔ جب اس کنڈیشن میں انسان آ جائے تو پھر غزوہ بدر کا سیکنڈ لیسن یہ ہے کہ پھر انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ سے مدد مانگے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد کریں گے، چاہے انسان کتنی بھی گھبراہٹ، کتنی بھی خوف کی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین اس کی گھبراہٹ اور خوف کو ختم کر دیں گے، جیسا کہ اللہ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے اوپر طاری ہونے والی گھبراہٹ اور خوف کو ختم کیا۔ پھر اللہ رب العالمین ایسی ڈیولپمنٹس کریں گے کہ انسان دشمن کے مقابلے میں اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے لیے حالات ایسے کریٹ کرتے چلے جائیں گے کہ دشمن اس سے مغلوب ہو جائے گا اور وہ دشمن کے اوپر غالب آ جائے گا، جیسا کہ غزوہ بدر پورے کا پورا ہمیں یہ بات جو سمجھا رہی ہے۔ غزوہ بدر کے اسباق میں سے اور جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں، اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا ایک اوورال سب سے بہترین ایک تبصرہ جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر کیا، جو کہ ہم نے پڑھا بھی ہے۔ اب غزوہ بدر کے اوپر سورہ انفال میں جو تبصرہ ہے وہ اللہ کا تبصرہ ہے، کسی دنیا کے انسان کی انالیسس نہیں ہے، یہ اللہ کا تبصرہ ہے۔ اب یہ تبصرہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین تبصرہ ہے۔ اگر کوئی انسان کہے نا کہ کون سی ایسی بیٹل ہوئی، ایسی جنگ ہوئی جس کو بہترین انالیسس کیا گیا اور جس کے اوپر بہترین تبصرہ کیا گیا، تو وہ غزوہ بدر ہے۔ تو غزوہ بدر میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کی کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبذول کروائی، جو کہ ابھی تک ان میں موجود تھی، اور جن میں سے کچھ کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اظہار ان سے اس موقع پر ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے کمزوریوں اور کوتاہیوں کی طرف توجہ اس لیے دلائی تاکہ وہ ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کو ختم کر کے ایک کامل ترین انسان جو ہے وہ بن جائے اور مومن بن جائے۔ پھر اس کے بعد
اس غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کو اللہ نے ذکر فرمایا. اور یہ لیسن اس لیے ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنی شجاعت و بہادری اور دلیری کے فریب میں نہ آ جائے. غزوہ بدر کا تیسرا لیسن کیا ہے؟ تیسرا لیسن یہ ہے کہ مسلمان مومن جتنی ہی قوت و طاقت میں کیوں نہ ہو کبھی بھی اس کو اپنی قوت و طاقت کے اوپر ناز نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کتنی بڑی بھی اچیومنٹ نہ کر لے. نارملی ہم اپنی لائف کے اندر بہت سی اچیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ان اچیومنٹس کو ہم کبھی جو ہے وہ ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے نام, کبھی اپنے ٹیچرز کے نام, اور کبھی خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں نے بڑی محنت کی. تو غزوہ بدر کا لیسن یہ بھی ہے کہ آپ اگر کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں تو اس اچیومنٹ کو ٹیگ کبھی بھی نہ کریں اپنے پیرنٹس, اپنے ٹیچرز یا اپنی محنت کی طرف, بلکہ اس کو ٹیگ کریں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف سے. اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ہمارے اندر کہ ہم جب بھی کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں وہ ہم کسی نہ کسی کے نام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ کوئی بھی اچیومنٹ بندہ مومن اللہ کی مدد کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو حاصل ہو جانے والی فتح کے بعد بتایا کہ یہ فتح جو ہے وہ اللہ کی نصرت اور اس کی تائید غیبی کے ساتھ تھی, تاکہ مسلمانوں کو اپنی شجاعت و بصالت کے اوپر فریب میں نہ پڑ جائیں, جس کے نتیجے میں انسان کے مزاج اور طبع میں غرور و تکبر کا تسلط ہو جاتا ہے اور وہ پھر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ نصرت و یہ فتح اللہ کی تائید غیبی کے ساتھ اور اللہ کی نصرت غیبی کے ساتھ ہوئی ہے, تاکہ مسلمان مزاجن جو ہے وہ عاجز رہیں اور جھکے رہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اس غزوہ بدر کو, غزوہ بدر کے لیسنز میں یہ بھی بتایا کہ اللہ یہ کرنا کیوں چاہتے تھے. اللہ یہ کرنا اس لیے چاہتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو واضح شکل میں, واضح صورت میں غالب جو ہے وہ کرتے. اب اس کے بعد آج کی ہماری کلاس کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اہل بدر کے امتیازات و خصوصیات. اب غزوہ بدر کے اسباق کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ جو مسلمان جس اخلاص کے ساتھ, جس عاجزی کے ساتھ, جس انکساری کے ساتھ, جس ایمان کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے تھے, اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیں تو آج بھی اللہ کی نصرت اور مدد ضرور نازل ہوگی, جیسا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں ایک بہت زبردست بات جو ہے وہ کہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتوں کا نزول اب بھی ہو سکتا ہے, فرشتے اب بھی آ کے ہمارے رفیق, ہمارے ساتھی, ہمارے دوست اور ہمارے ساتھ مل کے ہمارے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ایمانی حالت کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے پہ اور اللہ کی منشا اور مرضی کے سپرد کر دینے میں اگر ہم خود کو اس لیول پہ لے آئیں جس لیول کے اوپر میدان بدر میں شامل ہونے والے اور میدان بدر میں آنے والے صحابہ جو ہے وہ موجود تھے. غزوہ بدر کے حوالے سے, امتیازات کے حوالے سے سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی ان صحابہ کو سب سے زیادہ افضل مسلمان سمجھتے رہے جو کہ بدر میں شریک ہوئے. بدر میں شرکت کرنے والوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ افضل مسلمان ہیں. اور صرف یہی افضل مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے متعلق سید الملائکہ جناب جبرائیل امین علیہ تحیت و تسلیم فرمایا کرتے تھے کہ ہم بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں. صحابہ میں سے
اب ذرا یہ دیکھیے گا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور صحابہ میں سے افضل وہ تھے جو کہ میدان بدر میں شریک ہوئے، اور فرشتوں میں سے بھی افضل وہ فرشتے ہیں جو کہ میدان بدر میں شریک ہوئے۔ اب ان کی افضلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس وقت جتنے بھی صحابہ موجود تھے کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور ان کا وظیفہ سب سے زیادہ وظیفہ جو مقرر کیا گیا وہ پر ہیڈ 5,000 درہم، 5,000 درہم فی کس پر ہیڈ جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کے لیے وظیفہ جو ہے وہ رکھا گیا، جو کہ اور کسی بھی شخص کو نہیں دیا جاتا تھا، صرف اسی کو دیا گیا جو کہ میدان بدر میں غزوہ بدر میں شریک ہوا۔ اسی طرح وہ چھوٹے بچے جو کہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، لیکن اب تو وہ بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کس عمر میں کی تھی؟ بچپن میں کی عمر میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے جو پیسے مقرر کیے وہ 2,000 درہم تھے۔ غزوہ بدر والوں کی ایک اور امتیاز اور خصوصیت جو کہ صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کی، اور آپ نے مدینہ کے اندر تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم میں سے کسی نے بھی اس چیز کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مکہ والوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب ایک صحابی تھے جو کہ مہاجر تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی، انہوں نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر قریش کو مطلع کرنے کا ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ جناب حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا ہے جس کو ایک خاتون جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں بتایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے روضہ خاخ کہا جاتا ہے، وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا جو کہ وہ قریش مکہ کے لیے لے کے جا رہی ہوگی، آپ نے اس بڑھیا سے اس خط کو لے کے واپس جو ہے وہ مدینہ میں آ جانا ہے۔ حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن عوام رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے، روضہ خاخ پہ اس عورت کو انہوں نے دیکھا، پا لیا، تو اس سے اس خط کو مانگا، تو اس نے انکار کیا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سختی کی کہ اگر تم خط نہیں دو گے تو پھر ہم تمہاری تلاشی کریں گے اور تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کریں گے، تلاشی لیں گے، بدسلوکی بھی کریں گے۔ ڈرایا دھمکایا تو اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر جوڑے میں اس خط کو رکھا ہوا تھا وہ نکال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد جو ہے وہ کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، وہ خط لے کے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے نام وہ خط جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ جب وہ اہل مکہ کے نام خط لکھا ہوا تھا تو آپ نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ہاں حاطب، یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی میں نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعتراف کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس منافق کو میرے سپرد کر دیجئے، میں اس کے ساتھ نمٹ لیتا ہوں اور میں اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اہل بدر کے امتیاز اور خصوصیات کے حوالے سے اپنی زبان نبوت سے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو کہ کسی اور غزوہ کے اندر شریک ہونے والے انسانوں کے لیے نہیں نکلے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعہ
इन्नहु क़द शहिद बदरन, उमर हातिब को छोड़ दो, अगरचे हातिब ने हमारी खिलाफ वर्जी की है, हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, हमारे हुक्म को नहीं माना है, लेकिन आप क्या करें, हातिब को छोड़ दें। हातिब को क्यों छोड़ा जाए, इसके पीछे रीजन क्या है? हातिब को इसलिए छोड़ा जाए कि इन्नहु क़द शहिद बदरन, ये हातिब वो खुश नसीब हैं कि जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे। वमा युदरीका लअल्लल्लाह इत्तला अला अहली बदरिन, और तुम्हें मालूम नहीं है कि अहले बदर के मुतालिक, जब अहले बदर मैदान बदर में खड़े हुए थे अपनी जान सिपारी के साथ और अपनी जान अल्लाह की राह में लुटाने के साथ, बेसरो समानी की हालत में, कि अब अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दे ही दिया है मुशरिकीन और कुफार के लश्कर से मुकाबला करने के लिए, जो कि भरपूर तैयारी के साथ और कील कांटे से लेस होके आया है, तो अल्लाह को बदर के मैदान में खड़े हुए अपने मोमिनीन सहाबा की वो जान सिपारी और बहादुरी, शुजाअत और जान लुटाने का जज्बा इतना पसंद आया था कि अल्लाह ने उस दिन अहले बदर की तरफ झांका था और झांक के ये बात कही थी, इमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम, कि तुम जो चाहो अमल करो, मैंने तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए हैं। तो ये स्पेसिफिक स्पेशली सिर्फ ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक होने वाले सहाबा के लिए अल्लाह ने ये ऐलान किया कि अगर आज के बाद बदर में शरीक होने वाले सहाबा में से कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर भी लेंगे, तो मैं अल्लाह ने उनके सारे गुनाहों को एडवांसली पहले से ही मैंने क्या कर दिया है, मुआफ कर दिया है। तो ये अहले बदर की इम्तियाज़ात व खुसूसियात थी। अहले बदर तमाम सहाबा में से अफजल थे और बदर में शरीक होने वाले फरिश्ते तमाम फरिश्तों से अफजल थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा जो है वो अहले बदर के साथ एक इम्तियाजी सलूक करते और उनको दीगर लोगों से ज़्यादा जो है वो वजीफ़ा और मुआवजा जो है वो दिया करते थे। तो इसके साथ ही हमारी ये जो सीरीज़ हमने शुरू की थी द बैटल ऑफ बदर के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हुई। एक क्वेश्चन जो है वो आया है कि क्या हम किसी की डेडिकेशन के लिए उसको ये नहीं कह सकते कि ये काम आपने किया है? जी बिल्कुल, डेडिकेशन होनी चाहिए और ज़रूर एप्रिशिएशंस होनी चाहिए, लेकिन उसमें आप एक लफ्ज़ का एक वर्ड का अगर आप इज़ाफ़ा कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपने ये अल्लाह की मदद से किया है। किया आपने है, लेकिन किसकी मदद से किया है? अल्लाह की मदद से। तो देखें, अल्लाह आपके करीब है, अल्लाह आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप भी अपने आप को वैसा ही बना के रखें, जैसा जिससे अल्लाह आपकी मदद बार-बार करते रहें। तो डेडिकेशन ज़रूर होनी चाहिए और एप्रिशिएशंस भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें अल्लाह को ज़रूर शामिल रखें और मोमिन और मुसलमान को तो हर लम्हा ही अल्लाह को अपने हर काम में शामिल रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बात फिर वही है कि आप सुबह बच्चों को उठाते हैं ये कह के कि सुबह सो जाएँ, सुबह जल्दी-जल्दी स्कूल जाना है, टाइम चेंज हो गया है, और अगर आप बच्चों को ये कह के उठा लें कि आपने सुबह जल्दी उठना है, उठ के नमाज़ फजर पढ़नी है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह डेडिकेशन दें ज़रूर, लेकिन साथ अल्लाह को शामिल करें कि अल्लाह ने आपकी मदद की है, बाकी लोगों के अलावा, तो उसकी वजह से आपने ये तमाम अचीवमेंट्स जो हैं वो की हैं। तो ये क्वेश्चन आया था ड्यूरिंग क्लास, तो वो मैंने उसका आंसर जो है वो दे दिया। आज की हमारी क्लास और द बैटल ऑफ बदर की सीरीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत ही नेकी का काम किया है। हमने एक बहुत ही नेकी का काम किया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है। तो उस एहसान अज़ीम में, इस एहसान अज़ीम और इस नेमत के पूरा करने पे हम अल्लाह से अब दुआ गो होंगे कि अल्लाह हमें हमारी पूरी ज़िंदगी जो है इसी तरह जो है वो नेकी के कामों के ऊपर लगाए रखना और इसी तरह जो है वो हमें नेकी के कामों के ऊपर चलाए रखना। और ये सीरत के हवाले से जो हमने इस रमज़ान काम किया है, तो अल्लाह ये सिर्फ़ रमज़ान तक ही ना रहे, बल्कि रमज़ान के बाद भी हम ये काम जो है वो करते रहें। तो एक क्वेश्चन ये आया है कि बदर में शामिल होने वाले मुहाजिर और अंसार की तादाद जो है वो दोबारा बता दें। तो टोटल फिगर जो है वो 313 की थी। तो उन 313 में 60 से कुछ अबव जो है वो अंसार थे और 240 से कुछ अबव जो है वो मुहाजिरीन थे। तो टोटल ये 60 और 240 की फिगर 300 बन जाती है
اور اس سے کچھ ابو تھے، وہ ٹوٹل جو ہے وہ 313 بنتے ہیں. تو ایک راؤنڈ فگر انصار کے حوالے سے 60 اور اس سے کچھ ابو تھے، اور 240 مہاجرین تھے اور اس سے وہ کچھ زیادہ تھے. تو یہ جو ہے وہ تعداد تھی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مہاجرین اور انصار کی، اور ٹوٹل 313 کی فگر بنتی ہے. تو آئیے اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، کہ یہ جو ہم نے اس رمضان کے مہینے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے جاننے کی کوشش کی ہے، اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. اور جنہوں نے بھی یہ ایفرٹ کی ہے، الفتح گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ، اور میں نے جو اس میں ایفرٹ کی ہے، اللہ ہم سب کو، اور جتنے بھی ہمارے لسنرز رہے ہیں انہوں نے بڑی ہی دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کلاسز کو جوائن کیا اور لیسن جو ہے وہ لیتے رہے، اللہ رب العالمین سب کے اوپر اپنی رحمت جو ہے وہ فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اے اللہ ہم پہ، ہمارے اہل و عیال پہ، اللہ ہمارے والدین پہ، اللہ ہمارے اعزاء و اقربا پہ، اللہ جمیع انسانوں پہ، اللہ زندہ ہیں وہ بھی، فوت ہو گئے ہیں وہ بھی، اللہ سب کے اوپر اپنی بے حد و حساب رحمت نازل فرما. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپتے ہوئے اپنا فضل و کرم ہمیں عطا فرما. اللہ اس وبا کو اپنی رحمت سے ختم فرما. اللہ کرونا کی وبا کو اپنی رحمت سے ختم فرما. اللہ کرونا کی وبا کو اپنی رحمت سے ختم فرما. اللہ جو اس وبا کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہوئے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو ابھی اس سے محفوظ ہیں، اللہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ تیری رضا حاصل کرتے ہوئے گناہوں کی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا. اللہ اعلیٰ علیین کے اندر مقام عطا فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا. اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں کی طرف سے پھیر دے. اللہ ہمارے اور گناہ کے کاموں میں اللہ ایسا حجاب آڑ دیوار قائم فرما کہ اللہ ہم گناہوں کی طرف دیکھ بھی نہ سکے. اللہ ہمارے دلوں کو نیکی اور اپنی اطاعت اور دین کی طرف پھیر دے، اور اللہ ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم فرما. اللہ ہمیں دین کے اوپر قائم فرما. اللہ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمیں دین کا داعی بنا. اللہ ہمیں نیک بنا. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما. اللہ یہ رمضان کا مہینہ اپنے آخری ایام کو ہے، اللہ ان راتوں میں اگر لیلۃ القدر موجود ہے تو اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما. اللہ لیلۃ القدر کا خیر ہمیں نصیب فرما. اللہ رمضان کے روزے جو ہم نے آپ کی رضا کے لیے رکھے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہمارا قیام اللیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہمارے قرآن کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم نے جو آپ سے مانگا ہے اللہ وہ عطا فرما دے. اللہ جو نہیں مانگا لیکن آپ کے علم میں ہمیں ملنے والا ہے، اللہ وہ بن مانگے ہی ہمیں عطا فرما دے. اللہ یہ جو ایفرٹ، کوشش، محنت ہم نے کی سیرت کو سمجھنے کے حوالے سے، اللہ یہ سب آپ کی رضا کے لیے تھی. اللہ اس ایفرٹ کو، اس کوشش کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ اس کا بہترین اجر ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرما.
اللہ اس کا بہترین صلہ ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرما، اللہ اس کا بہترین اجر ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل صیامنا وقیامنا وتلاوة القرآن، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، وارحمنا أنت مولانا، وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.